بلاتا ہے. یہاں پر مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں آ گیا ہوں. یہاں پیسہ نہیں دیکھا جاتا, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و عنایت دیکھی جاتی ہے. ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ جن کے پلے کچھ بھی نہیں تھا, گھر میں کھانا بھی نہیں پکتا تھا, وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے مہمان بنتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ رب العالمین کا فضل ہے, کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے اور ہمیں عمرے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. محترم سامعین کرام, یہ ہمارا سفر زیارتوں کا سفر ہے. ہماری جو سب سے پہلی زیارت ہے, فرسٹ زیارت ہے, وہ ہے غار ثور. غار ثور, غار ثور یہ بہت تاریخی غار ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس غار کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہجرت کا حکم ملا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 53 سال جو ہے وہ مکہ المکرمہ کے اندر گزارے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بقیہ زندگی ہے وہ مدینہ طیبہ گزری ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو ہجرت کا واقعہ بہت طویل ہے, بہت لمبا واقعہ ہے, اس کو مختصراً جو ہے نا وہ میں بیان کروں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کفار مکہ نے ظلم و ستم کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہوا, اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کفار مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امین تھے, صادق تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے امین تھے کہ کافر لوگ بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس رات بھی, ہجرت والی رات بھی امانتیں رکھی ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں اور صبح اٹھ کر یہ امانتیں دے کر تم بھی مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ جانا. حضرت علی شیر خدا رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے. صبح جب اٹھے تو کسی نے پوچھا, اے علی رات کو تم سوئے رہے حالانکہ تمہارے ارد گرد موت گھوم رہی تھی اور تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا, ڈر نہیں تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ مجھے موت کا ڈر کیسے ہوتا, کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اے علی تو صبح اٹھے گا اور تو ہجرت کر کے مدینہ میں ہمارے ساتھ پہنچے گا اور تو ہجرت کر کے مدینہ آئے گا, اس لیے میں موت سے بے خبر ہو کر پوری رات آرام سے سوتا رہا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ہجرت کا سفر جو ہے نا جب شروع کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو یار غار کہا جاتا ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غار میں 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا ہے. 3 days آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں رہے ہیں, اسٹے کیا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما بنت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو تھے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا بھی لایا کرتے تھے. تو اس غار میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن رکے ہیں. جب غار کی صفائی کی باری آئی تو ابو بکر صدیق نے پورے غار کو جا کر صاف کیا اور جو سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کے تلووں سے بند کیا اور اس غار میں
بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس غار میں ایک سانپ رہا کرتا تھا جو کئی ہزار سال سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا. وہ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. جب چہرہ مصطفیٰ اس کو نظر نہ آیا تو اس نے ابوبکر صدیق کو ڈسنا شروع کر دیا. جب سیدنا ابوبکر صدیق کو ڈانک لگے، تکلیف بڑھی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور آنسو گرے تیرے اور میرے محبوب کے چہرے پر. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر آنسو گرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگایا. جس جگہ سانپ نے کاٹا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا تو اسی وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلووں سے زہر جو ہے نا وہ جاتا رہا اور سانپ کا ڈسا جو ہے وہ بالکل صحیح ہو گیا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحت یاب ہو گئے. تو اس غار میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن گزارے ہیں اور اس غار کی لمبائی بہت زیادہ ہے. اس کے چڑھنے میں کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہ اتنی لمبائی پر ہے کہ 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور واپسی آنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ واپسی آنے میں بھی لگ جاتا ہے. ہم قریب جا کر انشاءاللہ عز و جل اس غار کی زیارت بھی کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل دعا بھی کریں گے، کیونکہ اس غار میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس غار کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے. فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے، اس غار سے مراد یہی غار ثور ہے. اللہ نے اس غار کا ذکر خصوصیت کے ساتھ قرآن میں ذکر فرمایا. جب غار میں گئے تو ابوبکر صدیق کو ڈر تھا کہ کہیں کفار آ کر حضور کو تکلیف نہ پہنچا دیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل نہ کر دیں. اللہ نے سارے اس ماجرے کو، سارے اس ڈر کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر آپ ڈریے نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. تو اس غار کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ عز و جل قریب پہنچ کر ہم انشاءاللہ عز و جل دعا بھی کریں گے، اس کی زیارت بھی کریں گے اور کوشش کریں اگر وقت ملے تو پرائیویٹ آپ آ کر جو ہے نا اس کی زیارت کریں، اوپر جائیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قیام فرمایا ہے تو وہاں جا کر دعا بھی کریں، کیونکہ یہ قبولیت والی جگہیں ہوتی ہیں، یہ مقدس جگہیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.